بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے UTI یورینری ٹریکٹ انفیکشن۔ آج کے ٹاپک میں ہم کئی بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے کہ یورینری ٹریکٹ بنتا کیسے ہے، کہ مطلب جسم کے کون کون سے آرگن مل کر یورینری ٹریکٹ بناتے ہیں۔ گردوں کے سلسلے میں حفاظتی تدابیر کے بارے میں جانیں گے۔ صحت مند انسان اور جو آلریڈی کڈنی میں پیشنٹ ہیں، کڈنی فیلئر یا اور گردوں کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کے بارے میں کیا ہدایات ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے کیا ہدایات ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آج کی جانیں گے کہ یہ انفیکشن ہوتا کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ عورتیں مردوں کی نسبت UTI کا زیادہ شکار کیوں ہوتی ہیں، اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے کیا UTI کینسر کا باعث بن سکتی ہے یا نہیں۔ دوستو، گردوں کی کئی بیماریاں بے حد خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں۔ اگر ان کا بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو فائنل پہ جا کے پیشنٹ رینل فیلئر میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ان کا ایک ہی حال ہوتا ہے، یا تو ڈائلیسس یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ایک تو بہت زیادہ مہنگے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ہر جگہ ایزیلی اویلیبل بھی نہیں ہے۔ آپ کو بڑے شہروں میں جانا پڑے گا، چھوٹے گاؤں یا چھوٹے سیٹ اپ میں یہ نہیں ہو سکتے، ٹرانسپلانٹیشن بھی نہیں ہو سکتی اور ڈائلیسس بھی نہیں ہو سکتے۔ صحت مند جو انسان ہے روزانہ اس کو 3 لیٹر سے زیادہ پانی پینا چاہیے، یعنی کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی پینے چاہیے۔ ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے اور اپنے ویٹ کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ 40 سال کی عمر کے بعد کھانے میں نمک کی مقدار کو کم کر لینا چاہیے۔ اسموکنگ اگر کرتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں، اور کوئی بھی غیر ضروری میڈیسن ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر یوز نہ کریں۔ اگر آپ کے خاندان میں شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماری ہے، فیملی ہسٹری ہے، تو بلڈ پریشر اور شوگر دونوں ہی بہت زیادہ مہلک بیماریاں ہیں۔ اگر یہ بیماریاں آپ کے خاندان میں پائی جاتی ہیں تو خاندان کے ہر فرد کو 20 سال کی عمر کے بعد ہر سال اپنا بیسک میڈیکل کروانا چاہیے، جن میں کچھ بلڈ ٹیسٹ ہیں، چیسٹ ایکس رے یا یورین وغیرہ کے ٹیسٹ ہیں۔ اور گردے ناکام ہونے پر آپ کو گردوں کی بیماری کے بارے میں واقفیت کا ابتدا میں پتہ لگا لینا چاہیے۔ اس کی علامات میں چہرے اور پیروں میں سوجن آنا، کھانے کی رغبت نہ آنا، الٹی آنا یا جی متلانا، خون میں پھیکا پن، لمبی مدت سے تھکان محسوس کرنا، رات میں کئی بار پیشاب کرنے کے لیے اٹھنا، پیشاب کرتے وقت آپ کو تکلیف کا محسوس ہونا جیسی علامتیں جو ہیں وہ گردے کی بیماری کی نشانی ہوتی ہیں۔ ایسی تکلیف کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے انویسٹیگیشن وغیرہ کروا کے ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے۔ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں، ڈائلیسس میں جو پیشنٹ آتے ہیں ڈائلیسس کروانے کے لیے، جو لاسٹ سٹیج پہ جا کے ہر 3 میں سے ایک پیشنٹ شوگر کا مریض ہوتا ہے، اور شوگر کی وجہ سے وہ رینل فیلئر میں جاتا ہے۔ دوستو، اس مشکل حالات کو روکنے کے لیے جو شوگر کے پیشنٹ ہیں ان کو ہمیشہ جو میڈیسن ہے وہ ٹائم پر لینی چاہیے، اور پرہیز کے ذریعے اپنے شوگر پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو بلڈ پریشر والے پیشنٹ ہیں، ہائی بلڈ پریشر گردوں کی ناکامی کا سب سے اہم سبب ہے۔ زیادہ تر مریضوں میں ہائی بلڈ پریشر کی کوئی علامات نہ ہونے کی وجہ سے کئی مریض بلڈ پریشر کی دوا بے ترتیبی سے لیتے ہیں۔ ایسے مریضوں میں لمبے وقت تک بلڈ پریشر ہائی رہنے کی وجہ سے کڈنی خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے ہائی بلڈ پریشر والے جو پیشنٹ ہیں ان کے مریضوں کو خون کے دباؤ یعنی ہائی بلڈ پریشر پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور گردے پر اس کے اثر کے صحیح تشخیص کے لیے سال میں ایک بار پیشاب اور خون کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، جن میں RFT وغیرہ ہیں۔ اس کے بعد دوستو پیشاب کی نالی میں انفیکشن۔ گردے، پیشاب کی نالی اور مثانہ، ان سب کی مجموعی شکل سے پیشاب کی نالی تیار ہوتی ہے، جس میں بیکٹیریا یا جراثیم کی وجہ سے ہونے والے انفیکشن کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ انفیکشن ہوتا کیوں ہے؟ یہ ایک ایکولی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ہماری بڑی آنت میں پایا جاتا ہے۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ پیشاب کی نالی کے الگ الگ حصے میں انفیکشن کے اثر ہونے کی نشانیاں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ نشانیاں انفیکشن کی کیفیت کے مطابق کم یا زیادہ مقدار میں دکھائی دے سکتی ہیں۔ زیادہ تر جو عام طور پر مریضوں میں پائی جانے والی نشانیاں ان میں پیشاب کرتے وقت جلن اور درد کا ہونا، بار بار پیشاب کا آنا اور قطرے قطرے ہو کر پیشاب کا نکلنا، اور بخار آنا۔ مثانے میں انفیکشن کی نشانی ہے جب کہ آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوگا، آپ کے پیشاب میں بلڈ آئے گا، پیشاب آلودہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گردے کی جو انفیکشن ہے اس میں ٹھنڈ کے ساتھ بخار آتا ہے، کمر میں درد اور کمزوری کا احساس ہونا۔ اگر مناسب علاج نہ کروایا جائے تو اس انفیکشن سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب میں انفیکشن ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بار بار پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہونا اور مفید اور بہتر علاج کے بعد بھی انفیکشن کنٹرول میں نہ آنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ مردوں کی نسبت عورتوں میں یہ انفیکشن زیادہ ہوتا ہے۔
کیونکہ جو مردوں کی پیشاب والی نالی ہے وہ 15 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے اور عورتوں کی جو پیشاب والی نالی ہوتی ہے وہ صرف 5 سینٹی میٹر لمبی ہوتی ہے، اس لیے بیکٹیریا وہاں پہ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں۔ ڈائبیٹک پیشنٹ میں خون اور پیشاب میں جو گلوکوز ہے، شوگر ہے، اس کی مقدار میں اضافے کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ زیادہ عمر کے بہت سے مردوں میں پروسٹیٹ غدود یعنی پروسٹیٹ گلینڈ بڑھ جانے کی وجہ سے اور زیادہ عمر کی بہت سی عورتوں میں پیشاب کی نالی سکڑ جانے کی وجہ سے پیشاب کرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور مثانہ مکمل طور سے خالی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے یہ انفیکشن ہوتا ہے۔ کیا پیشاب کی نالی میں بار بار انفیکشن سے گردے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ دوستو، عموماً طفولت کے بعد پیشاب کے راستے میں انفیکشن بار بار ہونے پر بھی گردے کو نقصان نہیں ہوتا، لیکن پیشاب کے راستے میں پتھری، رکاوٹ اور ٹی بی جیسی بیماری پائی جاتی ہو تو پیشاب کے انفیکشن سے گردے کو نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ دوستو، پیشاب کے نالی میں انفیکشن کی تشخیص کے لیے سب سے پہلے تو لیبارٹری میں یوریناری ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جو مائکروسکوپ کے ذریعے اس کی جانچ کی جاتی ہے۔ اس میں آپ کے پس سیل کا ہونا، اس میں آپ کے پروٹین کا ہونا، اس میں آپ کے آر بی سیز کا ہونا یعنی ریڈ بلڈ سیل کا، خون میں جو خون آتا ہے یورین میں اس کا ہونا بھی پیشاب کے راستے میں انفیکشن کی نشانی ہے۔ پیشاب کی کیفیت اور سینسٹیویٹی کی جانچ انفیکشن کے لیے ذمہ دار جراثیم کی نوعیت اور اس کے علاج کے لیے مؤثر دوا کی پوری معلومات دیتی ہے۔ خون کی جانچ میں خون میں موجود وائٹ بلڈ سیل کی زیادہ مقدار انفیکشن کی شدت پر دلالت کرتی ہے، یعنی اگر آپ کی سی بی سی جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ہے اس میں ٹی ایل سی زیادہ آ رہی ہے تو یہ بھی اس انفیکشن کی نشانی ہے۔ بار بار اگر آپ کی پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو رہا ہے، یو ٹی آئی آپ کو ہو رہا ہے، تو اس کے لیے مزید کئی ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جن میں پیٹ کا ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، انٹراوینس یوروگرافی ہوتا ہے جس کو آئی وی یو کہتے ہیں، میکچوریٹنگ سسٹو یوریتھروگرام ہوتا ہے، ایم سی یو جی جس کو کہتے ہیں، اور پیشاب میں ٹی بی کے جراثیم وغیرہ۔ دوستو، پیشاب کے انفیکشن کے مریضوں کو وافر مقدار میں پانی پینے کا خاص مشورہ دیا جاتا ہے۔ گردے میں انفیکشن کی وجہ سے کچھ پیشنٹس کو بہت زیادہ وومٹنگ ہوتی ہے، اس سچویشن میں ان کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمیشن کی جاتی ہے اور ان کو اینٹی بائیوٹک انجیکشن اور ڈرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں۔ پیشاب کی نالی میں ٹی بی، یہ بیماری جو ہے ٹی بی والی، یہ عام طور پر 25 سے 40 سال کی عمر کے دوران ہوتی ہے اور عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ 20 سے 30% مریضوں میں اس مرض کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، لیکن وہ کسی دوسری پرابلم کے ساتھ جب ہاسپٹل میں آتے ہیں تو انویسٹیگیشن کرواتے ہوئے بالواسطہ ان کو اس بیماری کا پتہ لگ جاتا ہے۔ صرف 10 سے 20% مریضوں کو شام کو بخار آتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، وزن کا کم ہونا، بھوک کا احساس نہ ہونا وغیرہ وغیرہ ٹی بی کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں ٹی بی کے شدید اثر کی وجہ سے بہت زیادہ انفیکشن ہونا، پتھری ہونا، بلڈ پریشر بڑھنا اور پیشاب کی نالی میں رکاوٹ آنے سے گردے پھولنے یعنی ہائیڈرونیفروسس، جو کڈنی میں سویلنگ ہو جاتی ہے، پھولنے کی وجہ سے گردے خراب ہونا جیسی پریشانیوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہے اس کا علاج اگر میڈیسن سے نہیں ہوتا تو اس میں پیشاب کی نالی میں ٹی بی کی وجہ سے اگر پیشاب کی نالی میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہو تو اس کا علاج دوربین اور آپریشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کسی مریض میں اگر گردے مکمل طریقے سے خراب ہو گئی ہو تو ایسے جو کڈنی ہے ان کو آپریشن کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، یعنی ریموو کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، جو یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہے، یہ کینسر کا باعث نہیں بنتا۔ یہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، یہ میڈیسن سے کور ہو جاتا ہے، اس میں کینسر کا خطرہ نہیں ہوتا۔ باقی کینسر کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کینسر کے بارے میں کہ یہ کینسر بندہ کس طرح ہے اور یہ جسم میں کس طرح کام کرتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔